بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ایمان اور صحت کی اچھی حالت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ اسباق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی زبان ہو اس کی ابتدا حرف سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں جلست حرف الوادی، حرف کا معنی ہے کنارہ۔ جلست حرف الوادی، میں وادی کے کنارے بیٹھا۔ ایک کنارے سے دوسرا کنارہ ملتا ہے تو ان حروف کے کناروں کے ملنے سے ایک لفظ وجود میں آتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حرف سے حروف بنتے ہیں، حروف سے لفظ، پھر لفظ سے الفاظ اور جملہ، اور پھر جملے۔ لیٹر از اے بیسک یونٹ آف انگلش لینگویج۔ حرف انگریزی زبان کی بنیادی اکائی ہے۔ پھر ہم نے لیٹر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ ان کی کتنی اقسام ہیں: کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر۔ ٹائپس آف لیٹرز اکارڈنگ ٹو دیئر شیپس، ان کی شکل و صورت، ہیئت کے اعتبار سے ہم نے اس کی دو قسمیں پڑھیں، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر۔ پھر ہم نے مزید لیٹرز کے اوپر گفتگو کی، ٹائپس آف لیٹرز اکارڈنگ ٹو دیئر ساؤنڈ، ان کی جو آواز ہے، ان کے جو مخارج ہیں، اس کے لحاظ سے جو اس کی دو یا تین اقسام ہیں ہم نے وہ پڑھیں کہ واولز ہیں، سیمی واولز ہیں، کانسوننٹس ہیں، اس کے مخارج کیسے ہیں، واول کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، پھر واول کیوں ضروری ہیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ڈیئر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیٹر سے لیٹرز پھر ورڈ، ہم نے ان تمام چیزوں پر دسترس حاصل کرنی ہے آہستہ آہستہ۔ تو لیٹرز کے اوپر تو ہم نے گفت و شنید کر لی۔ لیٹر سے بنتا ہے ورڈ، لفظ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق نمبر 7 ہے وہ اسی پر مبنی ہے، ڈیفینیشن آف ورڈ، لفظ کی تعریف کہ لفظ کیا ہے۔ عربی میں ہم پڑھتے ہیں اللفظ ما یتلفظ به الانسان، لفظ وہ ہوتا ہے جو کچھ انسان اپنے منہ سے پھینکتا ہے، یعنی بولتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ میں وہ الفاظ ہیں جو اپنے منہ سے ادا کر رہا ہوں، یا جو کچھ اپنے منہ سے پھینک رہا ہوں، یہ الفاظ ہی ہیں، یہ لفظ ہی ہیں۔ اس لفظ کی تعریف کیا ہے؟ A word is a basic element in every language۔ لفظ بنیادی عنصر ہوا کرتا ہے، بنیادی جزو ہوا کرتا ہے in every language، ہر زبان میں۔ It's a proper combination of some letter which conveys a particular meaning۔ It's a proper combination۔ یہ ایک خاص مجموعہ ہوا کرتا ہے، سم لیٹر، چند حروف کا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ چند حروف مل کر، لیٹرز مل کر ایک لفظ بناتے ہیں، which conveys particular meaning، جو ایک مخصوص معنی دیتے ہیں۔ These letters are arranged systematically to make a word۔ یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو بامعنی اور منظم انداز میں ترتیب دے کر ہم ایک لفظ بناتے ہیں۔ Two letters A and I are also used as a word۔ بعض حروف بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو حروف ہیں لیکن وہ لفظ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے I۔ یہ آئی جو ہے یہ بظاہر ایک لیٹر ہے لیکن یہ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئی کا معنی ہوتا ہے میں، یہ فاعل بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے، فرسٹ پرسن ہے، واحد متکلم ہے، انا۔ ہم عربی میں کہتے ہیں انا، یہاں آئی، جیسے ہم وہاں نحن کہتے ہیں یہاں وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اے جو ہے، اے ایک آرٹیکل حروف تنکیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ہر زبان کا ایک بنیادی جزو ہے۔
ڈیر آپ نے ان تعریف کو یعنی دونوں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ لفظ ہر زبان کا ایک بنیادی جزو ہے۔ یہ چند حروف کا ایک خاص مجموعہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص معنی دیتا ہے۔ کوئی لفظ بنانے کے لیے ان حروف کو منظم انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ دو حروف اے اور ای الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیں، یہ چند حروف ہیں، اے پلس این پلس جی پلس آر پلس وائی۔ اب یہ حروف ہیں، لیکن اگر ان کو ایسے الگ الگ لکھ دیا جائے تو ان کا کوئی معانی نہیں ہوا کرتا، یہ بالکل بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اب ہم ان کو ارینج کرتے ہیں، ان سسٹمیٹیکلی ارینجمنٹ یا ایک بامعنی اور منظم انداز میں جب ہم ان کو لکھیں گے اینگری، اس کا کوئی نہ کوئی معنی بھی ہوگا اور یہ مبدل من الحروف ہو جائے گا، لفظ میں مبدل ہو جائے گا۔ بک، یہ دیکھیں بی ہے، او ہے، کے ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں۔ جب اس کو منظم انداز میں لکھیں گے، بامعنی حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب یہ بک ایک لفظ بن گیا ہے۔ ڈیر آپ اس میں ذرا توجہ فرمائیں، گزشتہ سبق کی بھی اس میں دہرائی ہو جائے گی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بغیر واول کے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ دیکھیں اینگری میں واولز آ رہا ہے، اس میں دو واولز ہیں، او ڈبل او۔ اب دیکھیں کیمرا، CAMERA۔ اب ان کو ایسے الگ الگ لکھ دیا جائے تو یہ حروف ہوں گے، ان کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوگا۔ جب اس کو ہم ایک منظم انداز میں بامعنی ترتیب میں لکھیں گے تو یہ کیمرا بن جائے گا، یہ ایک لفظ بن جائے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی اور مفہوم بھی ہوگا۔ ڈاکٹر، DOCTOR۔ اب یہ دیکھیں، اس کا الگ الگ لکھا ہو تو کوئی معنی نہیں ہے، ڈاکٹر۔ اسی طرح اور الفاظ ہیں جو حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ABCD کے اعتبار سے ایک ایک مثال عرض کر دوں۔ ایلیفینٹ، ELEPHANT۔ اب اگر الگ الگ ایسے لکھ دیں تو اس سے کوئی لفظ وجود میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کا کوئی معنی ہوگا۔ جب اس کو ہم ایک بامعنی انداز میں لکھیں گے ترتیب کے ساتھ تو ایلیفینٹ بن گیا۔ اب دیکھیں اس میں بھی ڈاکٹر میں دیکھیں او واول ہے، ادھر پھر واول ہے، یہ دیکھیں ای اے، یہ تمام واولز ہیں، واولز ہیں، حروف علت ہیں۔ حروف علت اعراب کا بھی کام دیتا ہے اور حروف کو جوڑ کر معنی پیدا کرنے کے بھی کام آتا ہے، لفظ بنانے کے بھی کام آتا ہے۔ فلاور، اس کو فلاور بھی پڑھتے ہیں، فلاور بھی پڑھتے ہیں، او اور ای واول ہیں، دیکھیں فلاور، پھول۔ گارڈن، اب یہاں پر حروف لکھے ہوئے ہیں، جب ان کو ملائیں گے منظم انداز میں تو یہ ایک لفظ بن جائے گا جس کا کچھ معنی مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ باغ، آئس۔ اب یہ آئس جو ہے، اس کو بھی جب ہم ملا کے لکھیں گے تو اس کا کچھ معنی ہوگا۔ برف، دیکھیں آئس میں تو دو واولز ہیں، یہ وہیں الفاظ ہیں، دوبارہ کالم کی شکل میں لکھ دیے گئے ہیں۔ آگے دیکھیں جنگل، JUNGLE۔ الگ الگ لکھا ہوگا، کوئی معنی نہیں ہوگا، ملا دیں گے تو ایک لفظ بن جائے گا جنگل، جس سے ایک مفہوم، ایک خاص مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ ٹیبل، واٹر، زو، لائن، مینگو، نیوز، اسٹار اینڈ پین۔ اسی طرح آپ مزید ایگزامپلز بھی اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ دوبارہ وہیں لکھ دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، خصوصاً لفظ کی تعریف اردو میں بھی اور ورڈ کی تعریف انگلش میں، یہ یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو 3-4 لائنیں بالکل اچھی طرح یاد ہونی چاہیے اور یہ والی لائنیں بھی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ علم و عمل، ایمان اور صحت والی اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔